الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الذي أخذ بيد الإنسان وأوصله إلى الرحمن وعلى آله وأصحابه أطهار الذين صاحبوا الرسول وتعلموا الدين من النبي المختار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بعد الحمد والثناء لائق کے ساتھ تعظیم و تکریم اسٹیج کی زینت علماء اکرام مشائخ عظام معزز و محترم اساتذہ اکرام اور دیگر احباب خلوص و معرفت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنا دل پیش کروں کہ اپنی جاں پیش کروں، اپنا دل پیش کروں کہ اپنی جاں پیش کروں، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ تجھے کیا پیش کروں، تیرے چہرے پہ تصدق کیا چیز کروں، تیرے قدموں کو ستاروں کی ضیاء پیش کروں، میری سوچوں میں خیالوں میں ارادوں میں ہے تو، کون سی چیز تجھے تجھ سے جدا پیش کروں، جو تیرے دل کو لبھا لے وہ ادا مجھ میں نہیں، کیوں نہ تجھ کو کوئی تیری ہی ادا پیش کروں۔ حضرات گرامی، میں اپنے مربی و مرشدی حضور قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت منبع علم و حکمت عالم رموز و اسرار ولایت پیکر خلوص و محبت خوشبو رومی پیر سائیں سردار احمد عالم ادام اللہ وزلہ علی روسینا اور علامات مہر و محبت شاہ سوار علم و ادب استاذی المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد الازہری دامت اللہ العالی اور دیگر سامعین محترم، اللہ تعالی نے تمام دنیا میں سے سب سے افضل میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو بنایا ہے، جن کی سانسیں کائنات کے لیے سرمایہ افتخار و نازش ہے، جن کے علم و معرفت کی وسعتوں اور بے قراریوں پر بیان کا ہر جامع تنگ ہے، جن کے قلب اطہر پر ربی زدنی علما کی شراب ناب اڑے دی گئی ہے، جو علم آدم الاسماء کلہا کا تاج سجائے پیشانی آدم کا چوبر ہے، جن کے علمی آفتاب کے سامنے ملائکہ سربا سجود ہے، وہ منبع علم و حکمت جب پڑھانے پہ آتے ہیں تو کنکر نطق آشنا ہو جاتے ہیں، اور جب نظر التفات عرب کے ریگزاروں پر پڑتی ہے تو انہیں اصحابی کا نجوم بیعجہم اقتدیتم مجدہ جا فضا۔ جامع رسالت کی یہ فارغ التحصیل نفوس جن کی محبت میں کمی ہو تو نفاق کا اندیشہ، جن کی تعظیم میں فرق آئے تو کفر کا فتویٰ، خوشا مدرسہ مسجد و خانقاہ کہ در ویب بد کیلو قالب۔ حضرات گرامی، علم قرب خداوندی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، علم انسان میں للہیت اور خشیت الہی پیدا ہے، علم انسان کے ظاہر اور باطن کو سنوارتا ہے۔ حدیث نبوی میں علم کو نور کہا گیا ہے، العلم نور، علم نور ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن کو روشن و منور کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ کو دیتا ہے۔ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا۔
ہر قسم کے مال و زر سے علم اعلیٰ ہے، علم برتر ہے۔ باب علوم مصطفیٰ کے اشعار اس حقیقت کی عکاسی کر رہے ہیں۔ ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ لوگوں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کی دولت عطا فرمائی اور جہل و مال کی کثرت عطا فرمائی۔ فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال۔ مال ایک دن فنا ہو جائے گا لیکن علم کی دولت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ حضرات گرامی، اور یہ علم ملتا کہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ لوگوں اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو۔ علم علماء کی صحبت اختیار کرنے سے ملتا ہے، علم علماء کی بارگاہ میں حاضر رہنے سے ملتا ہے، علم اہل دل اور اہل معرفت کی سنگت اختیار کرنے سے ملتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کی حبر الامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا کہ حضور آپ اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ تو آپ نے فرمایا بلسان شعور و بقلب عقول۔ لوگوں میں اتنا بڑا عالم فقط سوال کرنے والی زبان اور سمجھنے والے دل سے بنے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس حقیقت کی عکاسی اس انداز میں کی ہے خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، گر ہو عشق سے محکم تو سورہ اسرافیل۔ حضرات گرامی، آج ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ایسی عظیم دینی اور علمی درسگاہ جامعۃ الحبیب میں حصول ترین کا موقع عطا فرمایا۔ وہ جامعۃ الحبیب کہ جس سے کتنے راہ راست سے بھٹکے ہوئے کو صراط مستقیم ملا۔ یہ ایسا علم و عرفان کا سنگم ہے جہاں راضی کے پیچ و خم اور رومی کے درد و سوز سے امکنار کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا چراغ سیست ہے جو دل و جان کی حیات یابی کا حامی ہے۔ ایسا مجمع البحرین ہے جو شریعت و طریقت، مودت و محبت، یگانگت و موانست، دل سے دل ربا تک، جان سے جانے جا تک، شوانی سے کریمی تک، جادہ ظاہر سے لے کر حضور کبریا تک، بلکہ افکار ہستی کو معدوم کر کے من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نگویت بادزی، من دیگرم تو دیگری، تلاطم جذب و مستی میں گم کر کے خود سے خدا تک کا سفر طے کروا دیا۔ حضرات گرامی، جامعۃ الحبیب کا ایک ایک ذرہ رشک قمر ہے۔ جامعۃ الحبیب میں گزرنے والی ہر صبح نور ہے، ہر رات اجالوں کا سفر ہے۔ جامعۃ الحبیب میں گزرنے والا ایک ایک لمحہ سفر جنت ہے، کیونکہ اس میں ہر وقت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے نواز بلند ہوتی رہتی۔ حضرات گرامی، آج جب میں اپنی خامیوں، کوتاہیوں اور کمزوریوں کو دیکھتا ہوں تو یہ اعزاز، یہ انتخاب میرے لیے حیرت انگیز ہے، اور میں مشکور ہوں مادر علمی کا، اور اس مادر علمی کو اپنے جگر کا خون دے کر اس میں بہار لانے والا ہوں، اپنے اساتذہ کی نظر التفات کا، اپنے والدین کی دعاؤں کا، کہ جنہوں نے مجھ جیسے بے مایا کو اس قابل کر دیا جس کی میں حیثیت اور اوقات نہیں رکھتا تھا۔ اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی علم و عرفان کے سمندر کو تا قیامت اسی طرح جاری وساری، اور ہر پیاسا اس سے اپنے علم کی پیاس بجھاتا ہے۔ آخر پہ میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے، اس بزم انجم میں قبا خاک کی پہنے میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔